بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمام اسمام گرلز ونگ کیمپس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ نماز دنیا اور آخرت کے خزانوں کی کنجی ہے۔ اب میں نماز اور اس کے ترجمے کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد دانش کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ سر۔ اب میں قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد ادریس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے یہ۔
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واو اور قلنا کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن آپ رہیے اسکن رہیے انتا آپ و زوجکا اور آپ کی بیوی الجنہ جنت میں وکلا اور کلا کھاؤ تم دونوں منہا اس سے رغدن سیر ہو کر جتنا تم چاہو حیث شئتما حیث جہاں سے شئتما چاہو تم دونوں اور کہا ہم نے اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں اور تم دونوں کھاؤ اس جنت میں سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو ولا تقربا واو اور لا تقربا قریب نہ جانا حاضی الشجرہ حاضی اس یہ الشجرہ درخت ولا تقربا حاضی الشجرۃ اور اس درخت کے قریب نہ جانا فتکونا سو ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر فرمائی اور فرشتوں نے اپنی عاجزی کو قبول کیا اور پھر عملاً سجدہ کروا کے بھی آدم علیہ السلام کی عظمت کا ان سے اقرار کروا لیا گیا گویا۔ اب آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اور اللہ نے فرمایا ہم نے کہا اے آدم اسکن رہیے انتا آپ و زوجکا اور آپ کی بیوی۔ اس کو اسکن جو فرمایا ہے اس کو تثنیہ کے صیغے کے ساتھ دو، جیسے آگے کلا آ رہا ہے یا شئتما آ رہا ہے یا لا تقربا آ رہا ہے تکونا آ رہا ہے، یہ بار بار آگے دونوں کی بات آ رہی ہے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ دونوں رہیں جنت میں، بلکہ یہ کہا کہ اسکن رہیے انتا آپ و زوجکا اور آپ کی بیوی جنت میں۔ تو اس کی وجہ سے علماء نے یہاں سے یہ بات سمجھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ رہائش کا انتظام کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اسے وہ رہائش کا انتظام کر کے دے۔ اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ سکونت میں یعنی رہنے میں بیوی شوہر کے تابع ہوگی، جہاں شوہر رہے گا وہاں بیوی رہے گی۔ اور دوسری جو بات فرمائی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اب جب کھانے کی بات آئی ہے تو یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ کھائیں اور آپ کی بیوی بھی کھائے یہاں سے، بلکہ یہاں آ کے بات فرمایا جب شروع کی ہے تو فرمایا کہ تم دونوں کھاؤ اس جنت میں سے جتنا چاہو جیسے چاہو۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ دوسری بات معلوم ہوئی کہ کھانے کے معاملے میں بیوی کو آزادی ہے، اس لیے کہ انسان ہے، ہر وقت طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک چیز کھانے کو انسان کا جی چاہ رہا ہے اور وہی چیز دوسرے انسان کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا اس وقت کھانے کو، تو اس لیے عورت کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے لیے کوئی بھی چیز پکا سکتی ہے، وہ الگ کھا سکتی ہے، اسے کھانے کو جی چاہ رہا ہے وہ کھا سکتی ہے۔ تو دو باتیں مفسرین نے اس آیت کریمہ سے سمجھائیں، ایک یہ کہ رہائش کے معاملے میں مرد ذمہ دار ہے اپنی بیوی کی رہائش کا انتظام کرنے کا اور بیوی اس کے ساتھ رہے گی رہائش میں، اور کھانے کے معاملے میں دونوں کو آزادی دی گئی ہے، جو چاہیں کھا لیں۔ اب تیسری بات دیکھیے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ گویا آپ یوں سمجھیں کہ اب یہ تربیت ہو رہی تھی جنت میں کہ بھئی آپ کو دنیا میں بھیجنا تو دنیا میں ہے نا، پہلے بتایا جا چکا، اوپر ہم پڑھ آئے پچھلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں خلیفہ
بنا رہا ہوں زمین میں. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی اس لیے ہوئی ہے. اب گویا کہ تربیت ہو رہی ہے کہ دنیا میں بھیجیں گے تو وہاں تو بہت سی چیزوں پر پابندی ہوگی اور ان سے بچنا بھی ہوگا. اور دوسرا ساتھ ساتھ ایک دشمن ہے، اسے بھی واضح کرنا ہے کہ وہ بھی آپ کو دکھا دیا جائے کہ یہ دشمن ہے، جو اگلی آیات میں اس کی دشمنی کا ذکر آئے گا اس کے بعد کی جو آیت آ رہی ہے. تو وہ دشمن بھی واضح ہو جائیں اور آپ کی بھی تربیت ہو جائے کہ دیکھیں یہ ایک چیز ہے، اس سے روکا جا رہا ہے. آج تو یہاں ایک چیز سے روکا جا رہا ہے اور دنیا میں جا کے تو آپ کی اولاد کو کئی چیزوں سے روکا جائے گا. اور تیسری بات کہ یہ وہ جنت ہے جس کے حصول کی دنیا میں جا کے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرنا ہے اور اس اعمال کے صحیح کرنے کے نتیجے میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی رضا کا جو مظہر، اللہ کی رضا کا جو نتیجہ ہے وہ اس جنت کی شکل میں تمہیں، تمہارے اور آپ کی اولاد کو وہ ملے گا. تو گویا یہ بھی ایک تربیت ہو رہی تھی. اب یہ درخت کون سا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ اس کا کوئی قرآن پاک نے کہیں ذکر نہیں کیا. بعض روایات میں گندم کا اور انگور وغیرہ کا ذکر آیا ہے، لیکن بات وہاں بھی بالکل یہی صحیح ہے کہ کوئی بھی قابل بھروسہ روایت نہیں ہے جس پر آپ بالکل یہ یعنی پکی بات کر دیں کہ یہی چیز تھی. اور ہمارا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے، فرض کرے پتہ چل جائے کہ وہ گندم تھی یا انگور تھا، کوئی جو بھی چیز تھی، تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری تربیت میں اس میں کیا فرق پڑے گا؟ اسی لیے قرآن زائد باتیں نہیں کرتا، قرآن فالتو بات نہیں کرتا. تو قرآن نے کہا کہ ایک سے روکا گیا تھا بس، اور بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. یہاں ایک اور بھی چیز سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو کھانا نہیں. اب دیکھیں یہ انداز ہے قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی برائی سے روکتے ہیں، آگے چل کے آئے گا بدکاری کے بارے میں بھی، تو وہاں بھی یہی کہا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا. اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، یعنی اس راستے کو ہی روک دو جس پر چلنے کے بعد آئندہ چل کے گناہ کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے. تو یہاں یہ کہا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، حالانکہ مقصود یہی تھا کہ اس کا پھل جو ہے وہ نہ کھانا، لیکن یہ کہا کیا گیا اس کے قریب بھی نہ جانا. اسی طرح قرآن میں نے کہا آگے چل کے آئے گا بدکاری کے معاملے میں، اور وہاں یہ کہا گیا کہ ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جانا. یعنی ایسا کوئی کام نہ کرنا، ایسی کسی راہ پہ نہ چلنا جس پہ چلنے کے نتیجے میں آگے چل کے گناہ ہونے کا امکان ہو، تو اس راستے کو ہی بند کر دو. تو یہاں بھی یہی کہا گیا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ اگر یہ تم کھا لو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتکونا من الظالمین، تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. انسان جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ اللہ کا نہیں اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے اوپر انسان ظلم کر لیتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عنایت فرمائے. جزاک اللہ سر. آج کا پیغام ہے احساس. احساس انسانی فطرت کا ایک جزو ہے جس کے بغیر انسان نہیں ہوتا. اس کے ساتھ غیروں کا دکھ بھی اپنا لگنے لگتا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کہرو بیاں. جن رشتوں میں احساس ہوتا ہے وہ خود بخود آپ کے قریب ہو جاتے ہیں. احساس کے رشتے تو دستک کے بھی محتاج نہیں ہوتے. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے اندر احساس کا جذبہ پیدا کریں. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتی ہوں عروج کو. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی
ہمیں حائل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ایک بستی ہے، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ایک بستی ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، جہاں عشاق بستے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں عشاق بستے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے، کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی اسمبلی کا اختتام میں اس دعا سے کروں گی، اللہ پاک ہمارے ہر کام میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔